بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین اکرام السلام علیکم. چینل ون کی جانب سے میں ہوں آپ کی میزبان گلنار فاطمہ اور آج آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں ایک بہت ہی دلچسپ موضوع کو لے کر. ناظرین آج کا ہمارا موضوع ہے کرما. کرما سننے میں تو ایک ایسا لفظ لگتا ہے جو شاید غیر اسلامی ہو, جو یہ کنسیپٹ نان مسلمز زیادہ یوز کرتے ہیں, لیکن کیا اسلام میں کرما کا کوئی کنسیپٹ ہے؟ یعنی کہ اگر ہم دنیا میں کوئی اچھائی کریں گے تو اس کا صلہ ہمیں اسی دنیا میں ملے گا, اور کوئی برائی پیش کریں گے تو اسی دنیا میں اس کا صلہ بھی ہمیں ملے گا. لیکن اگر یہ سچ ہے کہ دنیا میں ہی ہمیں اچھائی اور برائی کا صلہ مل جائے گا تو پھر محشر میں حساب و کتاب کس چیز کا ہوگا؟ آئیے ایسے موضوع پہ کچھ اور ہی انٹرسٹنگ کویشچنز لے کر ہم حاضر ہوئے ہیں آپ کی خدمت میں, اور ہم گفتگو کریں گے ہمارے مہمان عالی جناب مولانا کمال الدین اکبر صاحب سے. آغا السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آغا سب سے پہلے آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں ہم اپنی ٹیم کی طرف سے. میں آپ کا سب کا شکر گزار ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و سلامتی کے ساتھ رکھے, سب کو, آپ لوگوں کو. آمین. آغا ہم نے پچھلے ایپیسوڈ میں آپ سے جب گفتگو کی تھی تو ہم نے بات کی تھی پری ڈیسٹینیشن ورسز فری ول, مقدر اور ہم خود اختیار رکھتے ہیں کہ نہیں. لیکن آج ہم بات کرنا چاہتے ہیں کہ جب ہم نے اس وقت اختیار کی بات کی, آج ہم بات کریں گے کرما کے بارے میں. اکثر ہم یہ بہت سی کہاوتیں سنتے ہیں کہ بویا بیج ببول کا تو آم کیسے پاؤ گے, یا جو بو گے وہ پاؤ گے, سو ایز یو سو شیل یو ریپ. ایسے جو پرووربز ہم بہت سنتے ہیں کہ جو ہم کرتے ہیں اس کا صلہ ہمیں دنیا میں مل جاتا ہے. دراصل کرما کیا کنسیپٹ ایک ایسا ہے کہ جو اسلام بھی اس چیز کو ایکسیپٹ کرتا ہے یا نہیں؟ دیکھیے, اگر بنیادی طور پر کرم کی بات آپ کریں گی تو جو ہندو فلسفی ہے, خاص طور سے سناتن دھرمی ہندوؤں کے یہاں جو کرم کی فلسفی ہے, بلکہ کسی حد تک بدھزم میں بھی یہ فلسفی آتی ہے کرم کی, کہ جب انسان جو کرم کرتا ہے, ایک پوزیشن یہ ہے کہ لائکس جو ہیں وہ ان کا ٹریٹمنٹ الائک ہی ہوتا ہے. یعنی آپ نے نیکی کی ہے تو جواب میں نیکی پائیں گے, اگر بدی کی ہے تو جواب میں آپ کو بدی ملے گی. مگر اس میں ایک بنیادی فرق جو ہوتا ہے وہ ری برتھ کا تصور ہے. جی. یعنی جب ہم اچھے کام کریں گے تو پھر ہم کو جو نیکسٹ زندگی ملے گی, دوسری زندگی ملے گی, وہ ایسی ہوگی جو اچھی ہوگی, یعنی انسان کی طرح سے پیدا ہوں گے اور یہ ہوگا. پنرجنم کا ہے. اسلام میں پنرجنم کا تصور نہیں ہے. لیکن اب دیکھیے, اچھا دونوں باتیں ہیں. وہ یہ بھی مانتے ہیں کہ کرم کا ایک اثر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اسی زندگی میں اس کا جواب مل جائے, اچھائی کا جواب اچھائی سے اور برائی کا جواب برائی سے مل جائے. لیکن ایک چیز یہ مان کے چلیں کہ جیسے وہ میں نے ہمارے یہاں ایک ہندو لاء میں ہے, ڈاکٹر ناؤ پایس ابلیگیشن آف دا سن, یعنی بیٹی کی ذمہ داری ہے کہ اگر باپ کا قرض ہے تو ادا کرے, ورنہ اگر نہیں ادا کرے گا تو پھر جو قرض دار ہے وہ قرضہ دینے والے کے گھر میں جنم لے گا, تو ایک غلام کی حیثیت سے پیدا ہوگا, یا ایک نوکر کی حیثیت سے پیدا ہوگا, یا ایک چوپائے کی صورت میں آئے گا, یا ایک لڑکی کی صورت میں آئے گا. یعنی وہ لڑکی کا ہونا بھی گویا کوئی اس کی سزا کے طور پر کہ اس میں پیدا ہوگا. تو کہنا یہ ہے کہ یہ ری برتھ میں, اچھا ہمیں وہ پوری اس پر بحث میں نہیں کرنا چاہتا ہوں, لیکن یہ ری برتھ ہماری ہوئی. وہ ایک صاحب بہت پریشان رہا کرتے تھے, واقعہ ہے پورا, وہ IPS آفیسر تھے, پریشان کیوں اس بات کے اوپر تھے کہ پنڈت جی نے بتا دیا تھا کہ اگلے جنم میں تم گدھے پیدا ہوگے. اب وہ ان کو مستقل یہی تھا, اس وقت IPS آفیسر تھے, ان کو اگلے جنم کی پرواہ تھی کہ میں گدھے کی حیثیت سے پیدا ہوں گا. تو مطلب ری برتھ جو ہوگی وہ اس کانسیپٹ کو تو اسلام نہیں مانے گا. لیکن یہ بات ضرور ہے کہ بہت سی چیزوں کا اثر یہاں بھی پڑ سکتا ہے. اور پھر دیکھیں, ہماری 3 اسٹیجز ہیں. ایک اسٹیج ہماری اس زندگی کی ہے کہ جب ہم پیدا ہوتے ہیں اور جب تک مرتے ہیں, اس کے بیچ کی ہماری زندگی, یہ ہماری میٹیریل لائف ہے جو یہاں کی ہے. اس کے بعد ایک زندگی جو مرنے سے اور ڈے آف ججمنٹ, جو ریسریکشن کا دن ہے, محشر کا دن ہے, اس کے درمیان کا فاصلہ وہ برزخ کہلاتا ہے, کہ بیچ کی جگہ ہے وہ ہوتی ہے. تیسرے جب ہم ڈے آف ججمنٹ میں پہنچے اور ہماری نیکی اور ہماری برائی دونوں کا حساب ہوا, اور اللہ نے اپنی رحم و کرم سے اگر اس کو پایا کہ یہ اس قابل ہے کہ جنت چلا جائے تو جنت چلا جائے گا, نہیں تو جہنم چلا جائے گا. تو اچھا, یہ اس میں جو معاملہ ہے کہ بہت سے ایسی چیزیں ہیں, جیسے آپ نے سوال اٹھایا, بہت سی ایسی چیزیں ہیں جن کی جزا یہاں بھی ملتی ہے اور وہاں بھی مل سکتی ہے, اور برزخ میں بھی مل سکتی ہے. مان لیجئے کہ ایک چیریٹی ہے جو کنٹینیوڈ چیریٹی ہے. تھوڑی دیر کو پرانے زمانے میں لوگ کنواں بنوا دیتے تھے, اس سے لوگ پیاسے آدمی آیا, اس نے پانی پیا, تو جب یہ مر بھی جائے,
اپنی قبر میں لیٹا ہوا ہے کنواں بنوانے والا، اگر اللہ کی خوشنودی کے لیے بندوں کے فائدے کے لیے بنایا تھا تو جب کوئی آدمی پانی نکالے گا تو اس کو انعام دیا جائے گا۔ برائی کر کے آیا ہے، اگر یہ آدمی برا کام کر کے آیا ہے، وہ اللہ کے رسول ہی کا واقعہ ملتا ہے کہ یا کسی معصوم کے سلسلے میں ہے کہ وہ قبر سے آگ نکلتی تھی، تو انہوں نے کہا کہ پوچھا کہ یا رسول اللہ، اچھا وہ بہت سی چیزیں ایسی ہوتی تھیں کہ کبھی کبھی جب اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں تو پروردگار عالم ان کے ساتھیوں کے سامنے تمام حقیقتوں کو پریکٹیکلی واضح کر دیتا ہے۔ تو پوچھا کہ کیا ہے؟ کہا کہ اس کے اندر ایک ایسا آدمی سو رہا ہے یا عورت سو رہی ہے جس نے ایک لڑکی کی شادی جو ہونے والی تھی اس میں، جیسے بعض لوگوں کو مزہ آتا ہے نا بیچ میں کچھ اڑنگا لگا دیں، شادی نہیں ہو پائی، بڈھی ہو گئی وہ لڑکی، 1.5 سے بھی زیادہ عمر ہو گئی، جب وہ آہ کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ اسی وقت اس کو عذاب میں مبتلا کر دیتا ہے۔ یعنی یہ عالم برزخ کا وہ عذاب ہے جو ان لوگوں نے دیکھ لیا، مگر کہا جاتا ہے جس طرح کی زبان بولتا تھا، کٹکھنے قسم کا آدمی تھا ہر وقت، تو پروردگار عالم برزخ میں جو درمیانی راستہ ہے اسے بچھو کی شکل دے گا، کہ سب لوگ ہنس رہے ہیں اس کے اوپر، تو یعنی وہ دونوں اچھائیوں میں بھی اس کو مل سکتا ہے انعام اور برائیوں میں بھی۔ تو ایک لائف ہماری یہاں ہے، ایک لائف ہماری برزخ کی ہے، ایک ہماری ڈے آف ججمنٹ کی ہے، تین جگہوں کے اوپر بٹاؤ۔ اچھا بہت سی چیزیں ایسی ہیں اس میں دین کا بھی دخل نہیں، جیسے صلہ رحمی، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ اگر کوئی آدمی رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے تو اس کو یہاں بھی جزا ملتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ امام نے فرمایا کہ اس کی عمر میں اضافہ ہو جاتا ہے، یعنی یہ اس کا میٹیریل فائدہ ہے۔ مادی فائدہ یہ ہوتا ہے کہ کہا چھٹے امام نے کہا کہ بعض لوگ ایسے ہیں کہ اپنے رشتہ داروں کے، جو خراب رشتہ دار ہیں جو برائی کرتے ہیں ان کے ساتھ وہ اچھا کرتے ہیں، تو کبھی کبھی ان کی عمر میں 3 سال خالی بچا ہوتا ہے، لیکن پروردگار عالم اس کو 30 کر دیتا ہے۔ یہ لوح محفوظ میں لکھا ہوگا، وہ یہ بھی لکھا ہوگا کہ یہ نیکی کرے گا تو میں 3 کو 30 کروں گا، یعنی یہ نہیں کہ اچانک اللہ کو کچھ معلوم ہو گیا اس نے ایسا کر دیا، نہیں، اس کے علم میں یہ بات تھی اس کی نیکی کی وجہ۔ اور کبھی یہ ہوتا ہے کہ قطع رحمی کرنے سے، رشتہ داروں کے ساتھ بدسلوکی کرنے سے وہ 30 کا 3 بھی ہو سکتا ہے کہ 0 ہٹ جائے وہ 3 ہی رہ جائے۔ تو اس لیے ابھی اس کو یہاں دنیا میں بھی فائدہ ہوگا، اگر اس نے اللہ کی خوشنودی کے لیے کیا ہوگا، اللہ کی خوشنودی کے لیے نہ بھی کیا ہو تو بھی فائدہ ہے، اللہ کی خوشنودی کے لیے کیا ہوگا تو برزخ میں بھی فائدہ ہوگا اور روز قیامت بھی اس کو فائدہ ہوگا، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا تھا۔ تو اس لیے یہ کہنا ہمارے یہاں کہ ایک اسٹیج نہیں ہے کہ ادھر کرم کیا ادھر فوراً پھل مل گیا۔ ہو سکتا ہے کہ ایسا کرم ہو کہ جس کا پھل یہاں پر نہیں، کرم کے معنی تو کام کے ہیں، نیک کام ہوگا تو نیک کرم ہے اور وہ برا ہوگا تو برا کرم ہے۔ تو یہ کرم کا فائدہ برزخ میں مل سکتا ہے، قیامت میں مل سکتا ہے، معافی کی صورت میں۔ یہ جگہ کی بات ہے کہ کون سی جگہ ہے جس میں یہ فائدہ ہونے والا ہے۔ جی، لیکن اگر ہم اگر صرف کرم کی اس کرم کی بات کریں جو ہم اس دنیا میں کر رہے ہیں، جیسے اگر ہم نے کسی کی دل آزاری کی، کسی کو بہت زیادہ تکلیف پہنچا دی، اور بعد میں کچھ سالوں بعد یا کچھ وقت کے بعد ہماری کسی نے دل آزاری کر دی، کسی نے ہمارے دل کو تکلیف پہنچا دی، یعنی جو پین ہم نے دوسروں کو دیا ویسا ہی پین ہمیں بھی نصیب ہوا، چاہے کسی اور کے ذریعے، تو کیا اگر ہمیں جب اسی دنیا میں مل جاتا ہے ہم نے جو کیا ہے تو ڈے آف ججمنٹ میں وہ حساب کلیئر ہو جاتا ہے؟ نہیں، دیکھیے یہ آپ جو فرما رہی ہیں یہ کیسے ممکن ہے، کیونکہ ہم نے ایکس کے ساتھ یہ برائی کی تھی، اب وائی نے ہمارے ساتھ برائی کی تو ایکس کا جو ہمارا حساب ہے وہ تو اپنی جگہ پر ویسے ہی اسٹینڈ کر رہا ہے۔ ہو سکتا ہے تو وائی نے جو ہمارے ساتھ زیادتی کی ہے وہ ہم اس کے معاملے میں مظلوم قرار پائیں، لیکن وہ ایڈجسٹمنٹ اگر وہی جس کے ساتھ ہم نے برائی کی تھی پلٹ کے وہ بھی کرے۔ جیسے میں کبھی کہتا ہوں کہ غیبت یا بیک بائٹنگ کے لیے روایات میں، مستند روایات میں موجود ہے اس بات کا کہ جب کوئی آدمی غیبت کرتا ہے، بیک بائٹنگ کرتا ہے تو اس کے نیک عمل جو ہیں جس کی بیک بائٹنگ کرتا ہے اس کی طرف چلے جاتے ہیں۔ تو ہم یہ کہتے تھے کہ کبھی کبھی تو معاشرے کا اور سوسائٹی کا یہ حال ہے کہ ہم نے اس کی اس نے ہماری کی، بالکل بینک کی طرح سے کبھی ادھر جا رہا ہے کبھی ادھر جا رہا ہے، آخر میں لاسٹ مومنٹ پر ڈیسائیڈ ہوگا بھائی کیا ہوا، یعنی پورا معاشرہ ہی اس میں شکار ہے کہ بیک بائٹنگ تو ہو رہی ہے۔ تو کہنا یہ نا کہ جو آپ فرما رہی ہیں کہ ایک عمل کا جو معاملہ ہے یہ کہنا مشکل ہے۔ دوسری بات یہ کہ جواب میں جو ہمیں یہاں ملا اس سے ہماری چھٹی نہیں ہو گئی، کیونکہ یہاں یہ تو بہت شارٹ لیونگ زندگی ہے، اس میں اگر کوئی چیز جواب آئی اور ہمیں بھیجا گیا تھا عمل کرنے کے لیے ڈے آف ججمنٹ کے میں کلیئر کرو اپنا حساب، تو وہاں ہمیں دکھانا ہے کہ ہم نے کیا کیا۔ اب یہ کہ وہ اسی لیے یہ ہے کہ اگر ہم غلطی کریں تو جس کی غلطی جس کے لیے کی ہے اس سے معافی مانگیں،
یا کبھی کبھی اس کا ایک سسٹم اسلام میں ہے، وہ مر گیا، کس سے جا کے معافی مانگیں. تو ایک کانسیپٹ ہوتا ہے رد مظالم کا، کہ کسی کے ساتھ اگر زیادتی کی ہے تو اس کو ختم کرنے کے لیے یا اسے اریز کرنے کے لیے اس کی طرف سے صدقہ کیا جائے، اس کی طرف سے نیک عمل کیے جائیں، اس کی طرف سے نماز پڑھی جائے کہ اللہ اس کو راضی کر دے ہم سے اس کی بارگاہ کے معاملے میں یہ غلطی ہو گئی. اور کبھی کبھی تو یہ ایڈوائز کیا گیا ہے کہ تمہیں پتہ بھی نہیں تم نے کیا کیا ہے، تو مستحب طور پر ریکمنڈیٹری ہے کہ رد مظالم کے طور پر کچھ کر دیا کرو، تاکہ جب معاملہ وہاں پھنسے گا تو اس وقت تو کچھ نہیں ہوگا، ججمنٹ کے دن تو وہ کام آ جائے کہ بھئی ہمارا جمع ہے اس اکاؤنٹ کے اندر یہ حساب. تو اس لیے آپ جو کہہ رہی ہیں نا کہ وہ اس میں یہ بات آئے گی کہ یہاں کی جو سزا بھی ہوگی مومنٹریلی ہوگی اور وہاں کی سزا جو ہے وہ ابدی ہے. اچھا، دوسری بات یہ بات آپ غور کر لیجئے، یہاں جس چیز کو بھی آپ دیکھ لیجئے، اللہ تعالیٰ نے ایک ٹریلر دکھایا ہے، پورا نہیں، کہ دنیا میں یہ ٹریلر ہمیں دکھایا گیا ہے کہ اگر دنیا کا مزہ، اگر اللہ تعالیٰ کہتا ہے وہاں بہت عمدہ پھل ہوں گے، قرآن کہہ رہا ہے، اور بہت عمدہ وہ شہد کی نہریں ہوں گی، دودھ کی نہریں ہوں گی، اور ہم کو ٹیسٹ ہی نہ معلوم ہوتا، ذائقہ ہی نہ معلوم ہوتا، تو ہم کیا جانتے؟ تو اللہ نے ہماری زبان میں 3000 بٹس دے دیے کہ ذائقہ چکھ لو، اور پھر وہاں پر بہترین ذائقہ چکھائیں گے تمہیں، لیکن سب نہیں ہے یہ. اور سزا میں بھی اگر کہا وہ آگ میں جلائے جائیں گے، ہم کو پتہ نہیں آگ میں کیسے جلتا ہے، تو ہمیں کیا پتہ ہوتا ہے. تو یہاں ایک آدھ مرتبہ جل کے یا آگ کو دیکھ کر کے سمجھ میں اندازہ ہو جاتا ہے کہ جب اس والی آگ کا یہ حال ہے تو جو اللہ نے عذاب کے لیے آگ روشن کی ہوگی وہ کیا ہوگی. اگر یہاں پر ہمیں جو تکلیف پہنچتی ہے، تھوڑی دیر کی بیماری ہمیں ہلا کے رکھ دیتی ہے، تو وہاں کیا ہوگا. تو اس لیے یہ پوری دنیا کی جو آپ کو ریوارڈ کا یا جو آپ کو پلیجر پین جو بھی دکھ رہا ہے، یہ صرف ٹریلر ہے. اصل مزہ وہیں کا ہے جو جنت میں ہوگا. اور یہاں تو یہ ہے کہ اگر بھوک لگی ہو تو کھانا اچھا لگتا ہے، ادھر پیٹ بھر گیا ادھر اسی کھانے سے نفرت ہو جاتی ہے. اب جی اگر یہ بھی تو کہا جاتا ہے کہ جب اگر کوئی بہت زیادہ شدید بیمار ہو جاتا ہے یا کوئی بہت بڑی مصیبت میں مبتلا ہوتا ہے، کسی کی جوان اولاد چلی جائے، کچھ ایسے جو صدمے ہوتے ہیں کہ جو انسان جھیلنا ممکن نہیں سمجھتا، امیجن بھی نہیں کر سکتا، اور دعا کرتا ہے کہ اللہ ہمیں بھی نہیں اور ہمارے دشمن کو بھی دیکھنا نصیب نہ ہو. تو ایسے جب ہمارے ساتھ واردات پیش آتی ہیں تو کیا اکثر یہ لوگ کہتے ہیں کہ جو وہاں کی سزا ہونے والی تھی اس کے لیے ہمیں یہیں پہ تھوڑا سا ایک مل گیا ہے کہ ٹھیک ہے یہاں پہ تمہارا وہاں سزا کم ہو جائے گی. اس سینس میں نہیں، بلکہ یوں مان کے چلیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے لیے ایک اجر یا بدلہ رکھا ہے. تو کوئی بھی آدمی اگر تکلیف پر اللہ کی مرضی پر راضی ہو، شکایت نہیں کر رہا کہ وہ ہر چیز میں شکایت کرے کہ ہم ہی تو پڑے تھے بیمار رہنے کے لیے، ہم ہی کو یہ تکلیف ہونا تھی، تو پھر تو کوئی اجر نہیں. اگر وہ اللہ کی مشیت مرضی کہ اللہ کا یہ حکم اگر ہے کہ ہم بیمار رہیں تو کوئی حرج نہیں ہے، وہ تیار ہے اس کے لیے، تو پروردگار عالم اس کو اس کی جزا دیتا ہے. اس لیے ہمارا تو مشہور یہ ہے کہ جب مومن اپنے بہت سے اعمال کو میدان قیامت میں دیکھے گا ججمنٹ کے دن، تو کہے گا یہ وہ نیکی ہے جو میں نے کی ہی نہیں، یہ نیکی کہاں سے آ گئی. تو اللہ تعالیٰ کہے گا بھئی تم بیمار پڑے تھے جب، اور تمہیں بخار ہوا تھا تو اس کے بدلے میں، اور تمہاری کھانسی ہوئی تھی تو اس کے بدلے میں، تم بیمار پڑے سخت بیمار ہو گئے تو اس کے بدلے میں. تو اس وقت وہ مومن یا مومنہ کہے گا، وہاں کہے گی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کاش ہم ایک لمحہ بھی دنیا میں صحت مند نہ رہے ہوتے، کیونکہ جتنا ہم بیمار ہوتے. اسی طرح سے دعا کے لیے ہے، اللہ تعالیٰ کون سی دعا ہے جو قبول نہیں کر سکتا، مگر جب ہم دعا کرتے ہیں تو اپنا ایک پلان اللہ کے سامنے پیش کرتے ہیں، منصوبہ ہم یہ چاہتے ہیں. کبھی اللہ اس منصوبے کو اپروول دے دیتا ہے، دعا پوری ہو جاتی ہے، کبھی پوری نہیں ہوتی. جب پوری نہیں ہوتی تو بھی کہ وہ بندہ راضی ہے کہ بھائی ہم نے کہا تھا، نہیں ہوئی، اللہ کی جو مرضی. اگر اس پر راضی ہوگا تو قیامت کے دن پھر یہ ہوگا کہ وہ مومن دیکھے گا یہ نیکی کس کے بدلے میں آئی، ہوگا یہ تمہاری وہ دعا ہے جو تم نے کی تھی اور اللہ نے تمہارے فائدے کے لیے اس مصلحت سے اس کو پورا نہیں کیا تھا. تو وہ کہے گا کاش دنیا میں کوئی دعا نہ پوری ہوئی ہوتی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پر جو اس کو اجر مل رہا ہوتا ہے، جیسے بیماری میں آپ نے کہا، بات یہ ہے کہ شکایت نہ کرے اللہ کی ساتھ. یا بھائی جناب ایوب علیہ السلام اتنا بیمار ہوئے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں بھی اس کا بعد میں اجر دیا کہ جب انہوں نے دعا کی کہ بھئی اب تو رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، بیماری بہت طولانی ہو گئی،
قبول کر لیا. لیکن یہ کہ یہ چیز ہے کہ بندہ چونکہ اللہ کا جانشین ہے, پروردگار عالم نے اس کو اپنا ریپرزنٹیٹیو بنایا ہے, تو اس لیے اس کی مرضی کے اوپر راضی رہے کہ جو جیسا کر رہا ہے ٹھیک ہے, ہم یہ چاہتے ہیں نہیں ہوگا تو بھی ٹھیک ہے. جی, یہ پہلو اس میں رہے. جی, اگر جب کرما کی ہم بات کر رہے ہیں تو ایک ہم نے ابھی شروعات میں ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ کس طریقے سے ہم جو اچھا کریں گے یا برا بھی کریں گے تو اس کا صلہ کہیں نہ کہیں دنیا میں بھی ملتا ہے اور ایک ریزروڈ ہوتا ہے جو ڈے آف ججمنٹ کے لیے رہے گا. ایک ہم نے کہاوت سنی ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کی لاٹھی میں آواز نہیں ہوتی. یہ تب کہا جاتا ہے جب کوئی حد سے زیادہ تکلیف میں ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ شدید اس کا صلہ ملے گا تم کو اللہ کی طرف سے, اور جو مصیبت میں تم گرفتار ہو گئے تم سوچ بھی نہیں سکتے اور اللہ کی لاٹھی میں آواز نہیں ہوتی ہے. ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ جب ہمارے اوپر کوئی مصیبت اس دنیا میں آتی ہے تو وہ آزمائش ہے یا سزا ہے خداوند عالم کی طرف سے, اسے ڈفرینشیٹ کیسے کر سکتے ہیں؟ دیکھیے بات یہی ہے کہ وہ اگر وہ پروردگار عالم کی طرف سے سزا ہے اس کی توبہ کے بعد, اس کی غلطی کے بعد, تو پھر مانی بات ہے کہ یہ اس کا بدلہ ہو جائے گا. اب میں آپ سے بتاؤں کہ حجاج ابن یوسف بہت ظالم گورنر تھا بنی امیہ کا. تو اس کا یہ عالم تھا, اس کے قید خانے میں جو کھانا دیا جاتا تھا اس میں جو کہ شاید ایک حصہ جو ہوتا تھا, 2 حصہ راکھ ملائی جاتی تھی روٹیاں. مرد اور عورت ایک ساتھ رہتے تھے, لباس ہے یا نہیں ہے اس کی پرواہ نہیں تھی. اتنا ظالم آدمی تھا. 54 سال کی عمر میں مرا, 54 سے زیادہ ایج نہیں ہوئی. اس کا آخری زمانہ یہ تھا اس کو قتل جب تک نیند نہیں آتی تھی, جب تک وہ پٹائی نہ کی جائے قیدیوں کی, ان کے چیخنے چلانے کی آواز نہ آئے. اس کا آخری زمانہ یہ تھا کہ اس کو اتنی ٹھنڈک لگتی تھی, چاروں طرف اس کے انگیٹھیاں سلگتی رہتی تھیں, کھال جل جاتی تھی مگر اس کی ٹھنڈک ختم نہیں ہوتی تھی. اور اسے کیڑے اندر سے کاٹ رہے ہیں تو وہ اس زمانے کے جو طبیب ہوتے ہوں, جو سسٹم ہو, انہوں نے ڈاکٹر صاحب نے اس کے ایک تھریڈ میں گوشت ڈال کر کے اس کی یہاں نلی سے پیٹ میں ڈالا, تو جب کھینچا تو اس میں کیڑے لگے ہوئے تھے جو اسے کاٹتے تھے. وہ کہتا تھا لوگوں سے کہ تم لوگ دعا کرو کہ مجھے موت آ جائے. یعنی یہ حالت تھی. اللہ نے 54 سال کی عمر میں اس کے ظلم کی اس کو سزا دی. لیکن ایک بات بتائیے, کیا سزا پوری ہو گئی؟ اگر ہم غور کریں, ایک آدمی کو جیسے مان لیں, ایک ایسے اکثر ہوتا ہے کہ یہ جو ظلم و ستم کرنے والے لوگ ہیں, اپنی فلسفی کے لیے بم رکھ دیا, مسجد اڑ گئی, امام بڑا اڑ گیا, اسکول میں بم رکھ دیا, بچے مر گئے, ماں باپ چیخ رہے ہیں, تڑپ رہے ہیں. اچھا یہ آدمی پکڑ گیا, اس پر مقدمہ چلا, اسے کیا سزا دیں گے؟ پھانسی. ایک مرتبہ پھانسی دی. اس نے کم سے کم 10,000 آدمی مارے ہیں, تو ہم 10,000 بار تو اس کو پھانسی نہیں دے پائیں گے. اس کا مطلب کوئی جگہ ایسی ہونی چاہیے جہاں باقاعدہ اس کی سزا دی جا سکے. اسی لیے ڈے آف ججمنٹ کی بھی ضرورت ہے, اور بعد میں انعام اور ریوارڈ کی بھی ضرورت ہے, اور سزا کی بھی ضرورت ہے. تو اس لیے یہ بات جو آپ نے فرمائی وہ یہی ہے کہ یہاں پر بھی سزا ہو سکتی ہے, یا یہاں پر اللہ نے اگر چھوڑ بھی دیا کسی آدمی کو. کہا جاتا ہے کہ فرعون کو اللہ تعالیٰ نے کبھی اسے سر میں درد تک نہیں ہوا, کبھی بیمار نہیں پڑا, تو اب اس کو اللہ تعالیٰ کو اتنی سزا دینی تھی, اور ایسا ڈبونا تھا ہمیشہ کے لیے, ذلیل کرنا تھا کہ چھوڑ دیا. اچھا چلو, تو کسی آدمی کو کوئی سزا دنیا میں نہ ملنا اس بات کی دلیل نہیں, کو بڑا پہنچا ہوا بزرگ ہے. اور یہ کہ اس کو مل گئی تو وہ اس کا مطلب ہو گیا کہ سب کا بدلہ ہو گیا. سب کا بدلہ نہ دنیا میں انعام کی صورت میں دیا جا سکتا ہے اور نہ سزا کی صورت میں دیا جا سکتا ہے. دونوں چیزیں نہیں ہو پائیں گی, اس کے لیے وہیں پر ہے. لیکن کبھی کبھی کچھ چیزوں کی غلطیوں کی سزا, کبھی کبھی مومن کو بھی سزا ان معنوں میں دے دی جاتی ہے کہ بھائی اس سے ٹھیک ہو جائے. چلو, اس نے اپنے ماں باپ کے ساتھ بڑی زیادتی کی تھی, اب اس کی اولاد اگر اس سے بے تمیزی کرے گی بھی اور یہ صبر کرے گا تو ہم مان لیں گے کہ چلو یہ ہو گیا, کچھ اس کے گناہ کم ہو جائیں گے, اپنی غلطی کا احساس ہو جائے گا. یا کبھی کبھی جو جھٹکا لگتا ہے ہم کو وہ ہمیں نیک کر دیتا ہے, ایماندار بنا دیتا ہے. تو اب یہ تو اللہ ہی جانتا ہے کہ اس نے کس مقصد سے یہ سزا رکھی تھی اور کیا اس کا نتیجہ نکلے گا. ہمیں اگر کوئی مصیبت آتی تو ہمیں یہی سمجھنا چاہیے کہ بھائی ہم تو اس لائق تھے, اتنے گناہ ہیں ہمارے یہی لائق تھے. لیکن اگر کسی دوسرے مومن پر یا کسی دوسرے انسان پر کوئی مصیبت آ رہی تو ہم یہ نہیں کہ ہو ایسا کیا ہوگا تو ایسا ہو رہا ہوگا, نہیں, ہم اس کے بارے میں یہی گمان کریں کہ اس کی کوئی درجے کو بلند کرنا ہوگا, اس کو اللہ کو کوئی مقام دینا ہوگا, اس لیے اس کے اوپر یہ مصیبت آ رہی ہے. جی,
اگر جب سورہ زلزال میں ہم پڑھتے ہیں جو آخر کی 2 آیتیں ہیں کہ ذرہ برابر بھی اگر نیکی کی ہے تو اس کا اجر ملے گا اور ذرہ برابر بھی اگر برائی کی تو اس کا اجر ملے گا، تو کیا یہ جو کنسیپٹ ہے کہ ذرہ برابر بھی ایٹامک ویٹ کا بھی جو ہماری نیکی یا برائی ہے اس کا صلہ ہمیں ملے گا، یہ مومن کے علاوہ جو ظالمین ہیں ان کے اوپر بھی اپلائی کرتا ہے کہ اگر انہوں نے کوئی بھی نیکی کی ہے تو انہیں مل سکتی ہے؟ دیکھیے قرآن مجید میں جو اس آیت کا آپ نے اشارہ کیا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، یعنی فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ کا کانسیپٹ یہ ہے کہ اگر وہی جو چھوٹی سے چھوٹی نیکی آپ سوچ سکتے ہو جس کا آپ کیلکولیشن نہیں کر سکتے ہیں اللہ ہی کرے گا، اور ذرہ برابر برائی کی ہے تو وہ بھی، لیکن نیکی بنتی ہی تب ہے جب وہ اللہ کی خوشنودی کے لیے ہو۔ جب تک درمیان میں آپ نماز پڑھتی ہیں، نماز پڑھنا بڑی اچھی بات ہے، آپ کھڑی ہوئی نماز میں نیت کہاں سے ہوتی ہے؟ نماز میں پڑھتی ہوں قربتاً اللہ، اللہ سے نیئرنیس حاصل کرنے کا۔ اللہ کس سے قریب نہیں ہے؟ وہ کہتا ہے ہر آدمی کی شہرک سے زیادہ قریب ہے، تو یعنی وہ جب اس کی قربت حاصل کرنے کے لیے ہم نے نماز پڑھی، تو نیکی کیا چیز ہے؟ نیکی کو ہم مانیں گے ہی نہیں نیکی جب تک خدا کے لیے نیکی نہیں ہوگی۔ اب دیکھیں قرآن مجید میں ہے کہ جہاں پر نیکی یہ نہیں ہے لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر، پوری یہ نیکی یہ نہیں ہے کہ تم پورب کی طرف منہ کر لیتے ہو کہ پچھم کی طرف منہ کر لیتے ہو، ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ مگر نیکی کے پہچان یہ ہے کہ انسان اللہ پر ایمان لائے، آخرت پر، کتابوں پر، انبیاء پر ایمان لائے، اس کے بعد یہ ہے کہ نماز پڑھے، روزہ رکھے، زکوٰۃ ادا کرے، جو بات کہہ دے اس کو پورا کرے۔ تو جو نیکی بنتی ہے وہ اس طرح سے نیکی بنتی ہے، یوں کہہ دینا کہ کیا چیز نیک عمل ہے۔ ہم نے مثال کے طور پر نیکی یہ کی ہے کہ خالی پیسہ بانٹ رہے ہیں، کوئی اس میں اللہ درمیان میں کہیں آ ہی نہیں رہا، بس ہم کو بانٹنا چاہیے، ہم تو یہی کرتے ہیں۔ تو جہاں انا کا پہلو، ایگو، یہ سب چیزیں آ جاتی ہیں وہ نیکی بن ہی نہیں پاتی۔ اس لیے تو وہ اس کو اچھا دوسری بات وہ دیکھے گا، یہ روایات میں کہ جب کوئی بندہ پڑھتا ہے کہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، تسبیحات اربعہ پڑھتا ہے، تو اس موقع پر فرشتے ایک اینٹ رکھ دیتے ہیں جنت میں، یعنی جنت میں جو آپ کا گھر بن رہا ہے، جو تعمیر ہو رہا ہے، وہ آپ کے عمل ہے۔ وہ یہ نہیں کہا ہے کہ اس کا بدلہ ملے گا جو آپ نے جس چیز کا حوالہ دیا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جو بھی خیر کا یہ ذرا سا عمل وہ اس کو دیکھے گا، یعنی اس خیر کی کوئی نہ کوئی شکل بنے گی، وہ خیر مجسم ہوگا، ایک شیپ لے گا۔ اب وہ خیر کیا ہوگا؟ وہ وہاں پر شیپ دکھائی پڑے گی، تو وہی خیر ہے جو درخت پیڑ بن رہا ہے، وہی خیر ہے جو گھر بن رہا ہے، وہی خیر جو ہے وہاں کی نعمتیں بن رہی ہیں، اور وہی شر ہے جو جہنم کی آگ سلگ رہی ہے، وہی اس میں اپنی 2-4 لکڑی آپ نے اور ڈال دی، خدا نخواستہ اگر غلطی کی تو وہاں ہم آگ جلا رہے ہیں، تو اس کو دیکھے گا۔ یعنی نماز کی ایک شکل ہوگی جو صورت دکھائی پڑے گی، ایمانداری ایک صورت میں آئے گی، بے ایمانی، دغابازی، فریب، فراڈ، ان کی ایک شکل بنے گی جو سامنے دکھائی پڑے گی۔ اس کو کہا جا رہا ہے۔ تو نیکی کو وہ تو جس کے لیے نیکی ہوئی ہے یا جو ایگزامینر ہے نیکی کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ، وہ تو مان لے کہ یہ نیکی ہے۔ جی یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ اس کو دیکھے گا، وہ ہمیں اس کا اجر بھی دے گا۔ اب وہ کوئی کرے، کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ کوئی آدمی، جیسے آپ مان لیں کہ اب اس میں اسلام و غیر اسلام کی بات نہیں، اگر خالص اللہ کے لیے اس نے کر دی ہے تو پھر پروردگار عالم اجر بھی دے گا اور کچھ نہ کچھ کر دے گا۔ یعنی یہ بھی نہیں ہے کہ نہیں کرے گا۔ بعض لوگوں کو ان کی نیکیوں کا اجر اللہ اگر وہاں نہیں دینا ہوتا تو یہیں دے دیتا ہے کہ بھائی یہ نہ رہے، اس نے چلو ایک کام کیا تھا، یہی صحیح یہیں پر ہو جائے۔ یعنی جو ایتھسٹ ہوتے ہیں یا ناستک ہوتے ہیں ان کا اگر وہ نیکی ان معنوں میں کر دیں کہ خالص ہو جائے، جو اللہ کے لیے ہو، تو ہو سکتا ہے ان کو یہیں ریلیف مل جائے، یہیں میں حاصل ہو جائے۔ تو اس لیے اس کے پیچھے یہ ایک پہلو ہے، مگر یہ کہ نیکی پہلے اللہ طے کرے گا نا کہ نیکی کیا ہے۔ گڈنس اور بیڈنس کا فیصلہ ہم لوگ نہیں کر پائیں گے، یہ خدا ہی کو کرنا ہے۔ اسی لیے اپنے کسی عمل پر ناز نہیں کرنا چاہیے کہ صاحب ہم نے تو بہت بڑا کام کر دیا ہے، کیونکہ یہ گڈ ہے یا بیڈ ہے یہ کوئی نہیں جانتا، اس کو خدا کوالٹی نہیں جانتے، بالکل یہ اللہ ہی جانتا ہے۔ اس لیے اپنے بڑے سے بڑے عمل کو کم سے کم سمجھنا چاہیے اور اپنی چھوٹی سے چھوٹی غلطی کو بہت بڑی سے بڑی غلطی سمجھنا چاہیے۔ گناہ یعنی چھوٹے گناہ، صغیرہ گناہ، آپ کون ہے فیصلہ کرنے والے کہ صغیرہ گناہ ہے؟ وہ کہہ رہا ہے یہ کبیرہ ہے تو کیا کر لیں گے ہم لوگ؟ اور اگر وہ کسی چھوٹے سے عمل کو فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، اتنے سے بھی عمل کو
مان لے گا کہ اتنی بلندی پر تو وہ اپنے آپ ایکسیپٹ ہو جائے گا. علامہ مجلسی تابصرہ کے لیے بہت مشہور ہے, بہت بزرگ عالم گزرے. وہ جب ان کا انتقال ہوا تو خواب میں کسی نے دیکھا, ان سے پوچھا گیا علامہ مجلسی سے کہ کیا ہوا؟ کہا حساب میں پھنسے ہوئے تھے, چھٹی نہیں مل رہی تھی اللہ کے یہاں کا حساب ہو رہا. کہا ارے آپ تو اتنی نمازیں, اتنی کتابیں لکھی. کہا وہ جو عمل میں بتاتا تھا اللہ کی بارگاہ میں نکال کے اپنے نامہ اعمال سے, اللہ کہتا تھا یہ ہمارے لیے تو نہیں کیا تم نے, یہ تو تمہارا شوق تھا, کتاب لکھی اور نماز پڑھی تو جنت کے لیے اور فلاں ہر عمل میں. تو آخر میں بیچارے عاجز ہو گئے. تو اللہ نے کہا, تعالیٰ نے کہا ایک عمل تم نے خالص ہمارے لیے کیا ہے, اور وہ یہ ہے کہ تم کوئی کتاب لکھ رہے تھے تو اس زمانے میں تو وہ نرکل وغیرہ کے قلم ہوا کرتے تھے, یا جو ہوتا تھا اس نرکل کے قلم سے انہوں نے اینک اٹھائی اور رکھا تو ایک بوند سیاہی کی بن گئی, اس پہ ایک مکھی آگے بیٹھ گئی. تو انہوں نے یہ اس خیال ایک دم سے آیا کہ اگر میں نے قلم اٹھا دیا لکھنے کے لیے تو یہ مکھی اڑ جائے گی, اور یہ پیاسی ہے یہ پی لے. اتنی دیر انہوں نے روک دیا, میرے خیال میں 10-5 سیکنڈ روک دیا ہوگا, وہ پی کے اڑ گئی. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یہ تم نے عمل ہمارے لیے خالص کیا ہے, یہی ایک عمل ہے. تو فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ, وہ اتنا ہی ہے, مثقال برابر ہے, ایٹم کے برابر عمل تھا, لیکن خالص ہمارے لیے تھا. اسی لیے گویا عمل کرنے والے کو اپنے عمل سے زیادہ اس کی نیت کو اس کے پیچھے دیکھنا چاہیے کہ موٹیو کیا ہے عمل کا. وہ یہ نہیں دیکھا جاتا کہ کتنے لاکھ چندہ دیا, اس موٹیو کو دیکھ لیا جائے گا, فیصلہ ہو جائے گا. جی آغا, آپ اسی سلسلے میں ایک آخری سوال آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں. جب ہم شروعات میں بات کر رہے تھے کرما کا, اور دنیا میں جیسے ہم نے کہا تھا کہ اگر کسی کی دل آزاری کرے اور کوئی ہماری دل آزاری کرے, اسی نقطے پہ ایک سوال ہم پوچھنا چاہتے ہیں کہ اگر ہم کسی کے ساتھ برائی کر رہے ہیں یا کسی کے ساتھ نیکی کر رہے ہیں, فار ایگزامپل ہم کسی یتیم کا خیال رکھ رہے ہیں یہ سوچ کر ایموشنل ہو کے یا اللہ پر توکل رکھتے ہوئے کہ آج ہم کسی یتیم کے ساتھ اچھائی کریں گے تو کل کو اگر ہمارے بچے یتیم ہوتے ہیں تو کوئی اور بندہ مومن شاید ان کے ساتھ رحمانیت کے ساتھ پیش آئے گا. یا ہم جب کسی یتیم کا حق غصب کرتے ہیں یا اسے تکلیف دیتے ہیں اور اسے اس کی یتیمی کے احساس پر اور زیادہ تکلیف دے دیتے ہیں تو اور ایسا ہوتا ہے کہ ویل آف فارچون اس طرح سے چینج ہوتا ہے, خدا نہ خواستہ کل کو ہمارے یتیم کے ساتھ کوئی برائی کرے گا اور اسی قسم کے تکلیفوں کو پیش کرے گا. یا ہم کسی کی اپنی بہو کو اگر تکلیف دے رہے ہیں اور بعد میں ایسا ہوتا ہے کہ کل کو ہماری بیٹی کہیں بہو بن کے جاتی ہے تو اسے بھی اسی سملر قسم کا ٹریٹمنٹ ملتا ہے, تو لوگ کہتے ہیں کہ آپ نے ایسا کیا تھا, اسی کے نتیجے میں یہ آپ کو ملا ہے, جو کرما جس کی ہم آج بات کر رہے ہیں. تو اس میں سوال یہ بنتا ہے کہ جو یہ یتیم ہے ہمارا, جو جس کے ساتھ ہماری برائیوں کی وجہ سے برائی ہو رہی ہے, یا جو بیٹی ہے ہماری کہ ہم نے اگر اپنی بہو کے ساتھ برائی کی تو یہ بیٹی اب تکلیف جھیل رہی ہے بیکاز ہمارے ایکشنز کی وجہ سے, تو کیا یہ اس قسم کا جو یہ کاز اینڈ ایفیکٹ ہے, کیا یہ اللہ کی جسٹس کو نعوذ باللہ ڈینائی نہیں کرتا؟ وہ اس وجہ سے ہو ہی نہیں رہا ہے, یعنی یہ بھی بات ہے. اور دوسری بات یہ کہ پروردگار عالم نے, بھائی خالی امتحان ہمارے گھر میں تھوڑی ہو رہا ہے, ہمارا ہر آدمی ایک امتحان میں مبتلا ہے. ہماری بیٹی جہاں گئی ہے ان کا بھی امتحان ہو رہا ہے, اور جس کی بیٹی ہمارے یہاں آئی ہے ہمارا بھی امتحان چل رہا ہے. تو یہ کہ ہم نے کچھ کیا ہے تو فوراً اس کا وہاں پر وہ سزا ہو جائے, یہ بھی نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ اگر اس لڑکی نے صبر کیا اور لحاظ کیا تو وہ تو اجر کی مستحق ہوئی, جس نے زیادتی کی اس کو بھگتنا پڑے گا. اور کبھی کبھی اللہ کا نظام یہ بھی ہے کہ ایک ہی کام سے نہ جانے کتنے دوسرے کام ہو جاتے ہیں. یعنی اس کو اجر بھی دے دیا, اس یتیم کو اسے ترقی بھی دے دی, اسے بلندی بھی دے دی, کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ایک شان ہے. اور وہ یہ فرماتا ہے کہ ہم کسی چیز سے کسی کو کسی چیز سے اگر محروم کر دیں, ٹھیک ہے, تو پھر محروم کر دینے کے بعد یہ ہے کہ ہمارا فضل جو ہے اس کے ساتھ شامل ہو جاتا ہے. یہ نہیں ہے کہ ہم اس کو ایسے ہی محروم کر دیں اور چھوڑ دیں. تو اگر وہ یتیم ہے تو اس کا خبرگیر اللہ تو خود بھی ہے, یعنی یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ خبرگیر نہیں ہے, اس کی خبرگیری فرما رہا ہے. اب یہ رہ گیا کہ جو سزا ملی, ایک تو یہ کہ یہ مر چکے ہیں تبھی وہ یتیم ہوگا, اب مر کے یہ وہاں چلے گئے, ان کو کیا خبر کہ وہاں کیا ہو رہا ہے, وہاں اپنی مصیبت میں یہ پڑے ہوئے ہیں جو کر کے آئے ہیں. کہ وہاں پر آدمی جب اپنی مصیبت میں پڑ جائے گا تو نہ بچہ یاد رہے گا, نہ بیوی, نہ دوست, نہ عزیز, کوئی یاد نہیں آئے گا. جو قرآن نے تصویر کھینچی ہے وہ اسی قسم کی ہے. وہ نیک لوگ ہی پہچان پائیں گے سب اپنے رشتہ داروں کو. اور یہ بہو والی بات جیسے آپ نے کہی, یہ کوئی نہیں ہے کہ ہماری بیٹی کو تکلیف ہوئی تو اس بیٹی کو دوسری جگہ تکلیف دی گئی, وہ نہیں, وہ تو آدمی کا ایک اپنا امیجنیشن ہے, ضرور ایسا ہوا ہوگا. یہ بہت بیمار پڑ گئے, کچھ ایسی حرکت کی ہوگی جو بیمار ہو گئے, ہمیں سب تو بچ گئے, انہی کو کیوں بیماری ہوئی, یہ ہمارا انٹرپریٹیشن ہو سکتا ہے. یہ اللہ کے یہاں تو نظام ہے, وہ کوئی عمل کیوں ہو رہا ہے, کیسے ہو رہا ہے, اس کی خبر تو یا اللہ کو ہو سکتی ہے یا بندہ خود اپنی غلطی کو ریئلائز کر رہا ہو.
تو یہ کوئی دلیل نہیں ہے کہ وہ اس وجہ سے سزا دی جا رہی ہے انہیں اس وجہ سے سزا ہو رہی ہے، ورنہ سزا اس کو دی جائے جس کا معاملہ ہے. اس سے کیا ہوگا کہ سزا دوسرے کو مل رہی ہے اور اجر ان کو مل رہا ہے. جی بے شک. آگا بہت بہت شکریہ، آج آپ نے بہت بہترین درس دیا ہمیں کرما کے اس ٹاپک پر، اور ہم امید کرتے ہیں کہ ہمارے ناظرین کو بھی اس سے بینیفٹ حاصل ہوا ہوگا. آپ کا آنے کا بہت بہت شکریہ. میں بھی آپ سب کا شکر گزار ہوں. اللہ آپ سب کو صحت و سلامتی کے ساتھ رکھے اور آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. آپ کو بھی الہی آمین. الہی آمین. جی ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی پیشکش. انشاءاللہ کسی اور موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے مجھے یعنی گلنار فاطمہ کو اور ہماری چینل ون کی بہترین ٹیم کو دیجیے اجازت. شکریہ. خدا حافظ.